قصور کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ماننے والوں کی غلطی کیا ہے؟ اہل حدیث کی غلطی کیا ہے؟ غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم سے نفرت کیا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو نفرت کے 4 چنڈال چوکڑی ہیں۔ نمبر 1، منور حسین اپنے آپ کو اشرفی کہتا ہے۔ دوسرا ہے فاروق رضوی، یہ بھی بڑا چنڈال ہے، یہ بھی بڑا چنڈال ہے۔ اور تیسرا ہے امین القادری، اور چوتھا تو آپ جانتے ہی ہیں نقشبندی جو جوکر بنا پھرتا ہے۔ کہ وہابیوں کے یہاں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے ہم ان سے دوستی بھی رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ نے وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے یہاں کھانے پینے کو گناہ قرار دیا ہے۔ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ، گستاخان رسول کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ کوئی علم جہاد بلند کرنے والا کہ اگر کوئی سنی لڑکا دیوبندی لڑکی سے شادی کرے تو فوراً کلمہ پڑھوا کر شادی کر سکتا ہے، یا اس کو کوئی شرطیں ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے کوئی سنی نہیں بن جائیں گی۔ کلمہ تو نانا پاٹیکر بھی پڑھتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہابی لڑکی سے اول تو نکاح ہی نہ کیا جائے۔ شفاعت کرانے کا انکار کرتا ہے، جو میرے نبی کے مالک جنت ہونے پر اعتراض کرتا ہے، جو میرے نبی کی فاتحہ کرنے پر جھگڑا کرتا ہے، جو میرے نبی کا میلاد منانے پر پورے گاؤں کے اندر انتشار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا، اور اس پر مسلمانوں کو بجا طور پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے وہ دین ہم سب کو عطا فرمایا جو نہ یہودی کو ملا، نہ کرسچن کو ملا، نہ نصرانی کو ملا، اور نہ ان سے پہلے کے لوگوں کو ملا۔ کامل اور کمپلیٹ دین ملا تو ہم مسلمانوں کو ملا ہے، کامل نبی ملا تو ہم مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس دین کو ویسے ہی اپنایا جائے، ویسے ہی فالو کیا جائے جس طرح سے صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کو اپنایا تھا، دین کی پیروی کی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام اہل کتاب تک کو اس بات کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کون سا اختلاف ہے؟ تم بھی اللہ کو ماننے والے ہو، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، تو کم سے کم اس ایک کلمہ پر تو جمع ہو جاؤ۔ آج ہم تمام فرقہ والوں سے یہی بات کہتے ہیں، جتنے بھی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر فرقے اور مذاہب بنا لیے گئے ہیں، ان تمام کو ہم یہی بات کہتے ہیں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی رب کی عبادت اور بندگی کرو جس رب کی عبادت اور بندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسی رب کی دہائی دیا کرو جس رب کی دہائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اسی رب سے التجا اور فریاد کیا کرتے تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ آدم اور حوا کی دعا ہے جو اللہ رب العالمین سے کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں، تمام کی تمام ان کی دعائیں کس سے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ نوح علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ دیکھ لیں
کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مدد مانگا کرتے تھے۔ آج قرآن و سنت کے ماننے والوں کا یہی قصور ہے۔ قصور کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ماننے والوں کی غلطی کیا ہے؟ اہل حدیث کی غلطی کیا ہے؟ غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو یہ کہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم سے نفرت کیا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو نفرت کے 4 چنڈال چوکڑی ہیں۔ نمبر 1، منور حسین اپنے آپ کو اشرفی کہتا ہے، یہ پکا چنڈال ہے، قرآن میں معنوی تحریف کرتا ہے، معنوی تحریف کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اہل حدیثوں کو بائیکاٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، نفرت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ آج ہندوستان کے حالات تو ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں میں یہ جو باباؤں کے نام پر گیروے رنگ کے تو ہرے رنگ کے تو پیلے رنگ کے جو پھینٹے والے آتے ہیں، یہ بھی نفرت کی بنیاد ڈال رہے ہیں، بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ اشرفی نہیں، یہ اخبثی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومنین بھائی ہیں، تو تمہیں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، نفرت کی دیوار کو توڑنا چاہیے، محبت کی راہوں کو ہموار کرنا چاہیے۔ آؤ ایک اللہ رب العالمین کی طرف، ایک اللہ کی طرف۔ ہم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اپنے باپ کی طرف نہیں، ہم رب کی طرف بلاتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ہم کہتے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہم کہتے ہیں، تو اس رب کی طرف تو آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رب کی عبادت کی، اسی رب کی تم عبادت کرو۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، تم بھی ویسی ہی عبادت کرو۔ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، اتنی ہی تم بھی عبادت کرو۔ تو یہی ہمارا قصور ہے، یہی ہماری غلطی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے فاروق رضوی، یہ بھی بڑا چنڈال ہے، یہ بھی بڑا چنڈال ہے۔ اور تیسرا ہے امین القادری، اور چوتھا تو آپ جانتے ہی ہیں، نقشبندی، جو جوکر بنا پھرتا ہے، جس کو قرآن کا علم نہیں، قرآن کی زبان کا علم نہیں، اور وہ علامہ بنا پھرتا ہے، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم کم سے کم عقل و شعور سے کام لو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور ان چنڈالوں کو سمجھو۔ اگر سمجھنے کا سلیقہ ہے، اگر علم ہے، ادراک ہے، تو تم رب کے قرآن پر ان لوگوں کی باتوں کو پیش کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ان چنڈالوں کی باتوں کو پیش کرو۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کے سب زیرو ہیں، جو چرب زبانی سے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، نفرت کی دیوار کھڑی کرتے ہیں، مسلمانوں میں نفرت کی بیج بوتے ہیں۔ مسلمانوں، تم ہوش کے ناخن لو، ورنہ تو انجام جو ہو رہا ہے اس سے بدتر بھی ہونے والے ہیں۔ بس اللہ رب العالمین اسلام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس اسلام پر ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر اور 10 مبشرہ چلے تھے۔ کسی کے باپ کا دھرم نہیں چلے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین عقل و شعور کا ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔